اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ حقیقی دعا کیا ہے۔ دیکھیں، حقیقی دعا یہ ہے کہ آپ زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ نے پکارنا کس کو ہے، اللہ کو یا غیر اللہ کو۔ غیر اللہ میں آپ کا اپنا جسم بھی آ جاتا ہے، یہ غیر اللہ ہے، آپ کے سارے بیوی بچے مال دولت جو یہ کیا ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ یعنی آپ نے مقصود کس کو بنانا ہے، آپ نے پکارنا کس کو ہے، آپ نے بھروسہ کس پہ رکھنا ہے، آپ نے محبت کس سے کرنی ہے، یہ ساری اس کی تفصیل ہے پکار کی۔ آپ کی پکار کس طرف ہے؟ اگر آپ کی پکار کا مرکز جو ہے اللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اگر آپ کا بھروسہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا، پیسے ٹکے ہوتے ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑا اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، ہمارے ایسیٹس زیادہ ہیں، تمہارے اتنے ایسیٹس ہیں، یہ شوگر مل تمہاری ہے، بس تمہیں اب کیا فکر ہے نا شوگر مل؟ تو جو شوگر مل کا مالک ہے اس کو کوئی فکر ہوگی؟ چاہے اللہ اسے ناراض ہو، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مطلب اللہ کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں نا، ظاہر پر بھروسہ کر کے اللہ کو بھول کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ نے اللہ کو بھلا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی اپنی نجات اور اپنی کامیابی کو آپ نے بھلا دیا، کیونکہ آج کے بعد آپ نے جانا ہے کل کا دن آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور پھر آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آیا ہوں، تو آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ اگر غیر اللہ کی طرف آپ کی پکار ہو گئی تو دنیا سے آپ کچھ یعنی اپنے لیے کچھ بھی نہیں لے جا سکیں گے، کیونکہ دنیا ہی آپ کی منزل تھی، تو دنیا کے ساتھ رہ گئی۔ پھر تو آپ کی یعنی آپ کے پاس تو کوئی سرمایہ، آپ تو خالی ہاتھ جا رہے، آپ تو جھولی بھرنے کے لیے آئے تھے اور آپ جھولی جھاڑ کے جا رہے۔ تو دعا اصل میں یہ ہے، حقیقی دعا یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ ہی کو آپ پکاریں، اور پھر اس کے طریقے ہیں کہ کیسے، اور ہے نا وہ اس پہ پھر بات کر لیں گے، لیکن میں آپ دعا کی بات کر رہا ہوں۔ دعا یہ ہے حقیقی، یہ عبادت ہے دعا، اور دعا کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ کو اپنا مقصود محبوب و مطلوب بنا کے یعنی یہ ایک زندگی گزارنے، یعنی اس مقصد کے لیے آپ زندگی گزارنے کا عزم کر لیں، مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ ہی کے لیے جئیں۔ اور پھر یہ ہے جو اس میں دوسرا نقطہ ہے، جہاں تک وہ دعائیں ہم مانگتے ہیں، تو اس میں دیکھیں دعا جو ہے عام طور پہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ عمل کے بعد ہوتی ہے۔ دعا کا مطلب نتیجہ، یعنی دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ، اور جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کام کر لیں، اسباب کو استعمال کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ دکان آپ نے کر لی، پیسے لگا دیے، جو کچھ بھی ہے، اب نتیجہ آپ کوشش کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یا مثال کے طور پہ اولاد چاہتے ہیں، اب آپ نے شادی کر لی، مثال کے طور پہ ہو گیا، اسباب کا استعمال ہو گیا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ نتائج جو ہیں یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کی وہ ہے کہ ایک دو آیات میں پڑھ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ، دوسری یہ ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ إِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
یہ ہمارا یقین نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ پھر ہم جب یقین نہیں ہے پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا، عزت، ذلت، غریبی، امیری، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اعمال کے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نیک عمل کریں پھر نتیجہ تو اللہ کے ہے، قبولیت تو اللہ کی ہے۔ لیکن اس میں یہ ایک تفصیل ہے کہ آپ جو کام یعنی جس چیز کی، بعض اوقات اس میں بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے نا، ہم ایک چیز کے لیے کوشش نہیں کرتے پھر دعا مانگتے ہیں اس کے لیے۔ جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے، کوشش دوزخ کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، مجھے بلا حساب کتاب بخش دے۔ یہ بڑے ایک عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی عالم، ان سے میں نے سنا ہے کہ تم یہ دعا مانگو کہ بنا حساب کتاب مجھے بخش دے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یعنی قرآن سے ایک دلیل لاتے ہیں کہ بھئی وہ، خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ عوام کی بھی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کی آیت ہے نا کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں یار اب یہ پوچھ گچھ تو یہ بڑی مشکل ہے، تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے ہی نہیں۔ بھئی قرآن میں لکھ دیا کہ وہ پوچھے گا، اب تم کیسے اللہ کے فیصلے کو رد کر رہے ہو یا بدلنے کی کوشش کر یا یہ دعا کر رہے ہو؟ یعنی یہ تو اصول کے خلاف ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا اور تم کہہ رہے ہو کہ مت کرو، تم یہ دعا کر رہے ہو نا۔ تو یہ بہرحال ہماری جو بڑی غلط فہمیاں ہیں، ایک تو بنیادی غلط فہمی ہے ہماری دعا کی، تو بسا اوقات یہ ہے کہ عمل، یہ دعا کا جو نقطہ آتا ہے یہ اصل میں ہوتا ہے، دعا ہوتی بھی نہیں ہے، اصل دعا یہ ہے کہ ایک کام کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کام کریں جو بھی آپ چاہتے ہیں، وہ اگر مناسب ہے، جائز ہے تو آپ وہ کام کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، بس یہ دعا ہے۔ اپنے یعنی جو نتائج ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو بہرحال تو دعا جو ہے یہ عمل کے بعد ہوتی ہے، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی زبان سے بھی دعا کریں، اگرچہ دعائیں منقول ہیں، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن اس کی اپنی تفصیل بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصر طور پہ کہ آپ عمل کر لیں، پھر دعا نہ کریں، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ شادی کر لی، اولاد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس سے آپ کیا لینا دینا؟ بعض لوگ جاتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، جو عمرے پہ جاتا ہے میرے لیے دعا کرنا، خود جاتے ہیں عمرے پہ، وہاں دعا کر کے تھک جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر بھی دعا نہیں ہوتی، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی۔ کعبے کے پردے پکڑ کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے، نہیں قبول ہوتی۔ بھئی تمہاری کیا ہے، تمہارا اس سے لینا دینا، اولاد ہو یا نہ ہو، تم نے تو سبب استعمال کرنا ہے، نتیجہ تو اللہ پہ چھوڑ دو، راضی رہو اس پہ، جو اس کے فیصلے ہیں اس پر تم راضی رہو۔ کاروبار تم نے کھول لیا مثال کے طور پہ، تم نے سارے اسباب استعمال کر لی، اب نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو دیکھتے رہو کہ میری غلطی کچھ ہے اس میں، میرے اخلاق ٹھیک ہیں، میرا انداز ٹھیک ہے، میری جو بھی ہیں اس میں آپ کاروباری جو ٹیکٹس ہیں وہ استعمال کریں، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ نہیں ہے وہ کام، آپ چھوڑ دیں اس کام کو، مثال کے طور پہ دوسرا دیکھ لیں کام۔ تو یہ یعنی جو زبانی دعائیں نا، تو یہ ایسی یعنی اس میں بہت بڑا یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں ہر چیز کی جو حقیقت ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ دین کا ایک چیز آپ مجھے بتا دیں اور یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے کہ اس کی یہ میں اصل اس کی جانتا ہوں۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، اور یہ سارا کچھ کیا ہے، کسی چیز کے بارے ہماری معلومات تو بس اس بارے میں صفر ہیں، بس ہماری اصل میں توجہ تو ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر ہی کہ ہم دیوانے ہیں، اور ظاہر ہی کو چاہتے ہیں، اور ظاہر ہی کہ بت کی ہم پرستش کر رہے ہیں۔
ظاہری کے لیے زندگی گزار رہے ہیں نا. وقت ہوگا تو دیکھیں گے. اکثر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم